أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید و دعا ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیریت عافیت سے رکھے، حفظ و امان میں رکھے، اپنا بنا کے رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندہ بنائے، ہمیں اپنی رحمت میں رکھے اور ہمیں قرآن سے جوڑ دے، اس کی محبت ہمارے دلوں میں اتار دے. آمین. آج کا ہمارا لیسن ہے سورۃ النمل کی آیت نمبر 27 سے ہم 44 تک کریں گے، جہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ختم ہوگا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کو توڑ توڑ کے سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ اس کو یاد کرنا اور پھر یاد رکھنا ہمارے لیے آسان ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے، اس کو ہمارے دل کے اندر راسخ کر دے، اس علم کو، اس کی محبت کو. آمین. آیت نمبر 27 سورۃ النمل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قالا، اس نے کہا، سننظر، ان قریب ہم دیکھیں گے. سا سون، ان قریب، نون ہم کی اور روٹ ورڈ نظر دیکھنے سے. سننظر، ان قریب ہم دیکھیں گے. اصدقتا، کیا صدقتا سچ کہا. تا، تو نے. فعل ماضی کے آخر میں جب تا پہ زبر آتی ہے تو نے. ام، یا کنتا، ہے تو. من الکاذبین، جھوٹوں میں سے. اذهب، لے جاؤ. اذهب دال ہا با روٹ ورڈ کا مطلب ہوتا ہے جانا، لیکن دال ہا با کے بعد بی آتا ہے تو لے جانا. جیسے یہ اس کے ساتھ سلا جب دا ہا با کے ساتھ بی آ جائے، اس کا مطلب ہے لے جاؤ. تو اذهب فعل امر ہے. اذهب، لے جاؤ. بی کتابی، میرا خط. میرا خط، کتاب اس میں مطلب خط کے معنی میں، تو آپ یہی ٹرانسلیشن یاد کریں گے. ہاذا، یہ. فالقیہ، پھر ڈال دو اسے یہ رہا. اور فا، پھر. اور القی ہوتا ہے تو تھرو، جیسے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام میں بھی پڑھتے ہیں لام قاف یا روٹ ورڈ. فالقی، پھر ڈال دو، فعل امر ہے یہ ہی. فالقی، پھر ڈال دو اسے خط کو. الیہم، طرف ان کے. ثم، پھر. تولا، ہٹ جاؤ. واؤلام یا روٹ ورڈ ہوتا ہے، واللہ کا لام پہ تشدید کے ساتھ آتا ہے. ٹو ٹرن بیک کر دینا، ہٹ جانا. عنہم، ان سے. فانظر، پھر دیکھو. فعل امر. ماذا، کیا کچھ. یہ اسی طرح اس کی ٹرانسلیشن کی جاتی ہے، کیا کچھ. یرجعون، وہ جواب دیتے ہیں. راجع عین روٹ ورڈ. یرجعون کا مطلب ہوتا ہے وہ رجوع کرتے ہیں، لیکن یعنی کہ کیا، کس طرح وہ ریٹرن کرتا ہے. ریٹرن کرنا ہوتا ہے نا، رجوع کرنا تو بس وہ اس میں کہ کس طرح وہ ریٹرن کرتے ہیں، یعنی کہ خط کا ریٹرن کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں. تو اس لیے ٹرانسلیشن میں آپ جواب دینا یاد کریں گے. سمجھنے کے لیے تو بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ وہ ریٹرن کیا کرتے ہیں، خط کا کیا ریٹرن کرتے ہیں وہ، تو وہ کیا جواب دیتے ہیں. اب قالت، وہ بولی. تا ساکن مؤنث ہے. قالت، بولی. ملکہ، یا ایھا الملأ، اے سرداروں. انی، بے شک میں. القیہ، ڈالا گیا ہے. القیہ جیسے اوتیا ہوتا ہے پیسو، اس طرح القیہ بھی مجہول ہے. القیہ، ڈالا گیا ہے. القا جو اوپر تھا، القا یلقی، وہ معروف ہوتا ہے ایکٹیو، لیکن القیہ یہ ہے مجہول، ڈالا گیا، پھینکا گیا. الیہ، میری طرف. کتاب، خط. کریم، معزز. کریم کافرہ میم روٹ ورڈ، معزز عزت دار، آنریبل، آنر کے لیے بہت دفعہ قرآن میں. انہو، بے شک وہ. من سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے. وانہو، بے شک وہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساتھ نام اللہ کے ہے جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ کے نا، اللہ میں ایک ان ہے اور ایک لا ہے. کہ نا تعلو، تم سرکشی کرو. فعل نہیں ہے یہ، تا تم کیوں ہو گئی. واو ساکن یعنی تم جمع میں، اور عین لام واو روٹ ورڈ ہے. تم سرکشی کرو. علیہ، مجھ پر. وَأْتُونِی، یہ بھی ہم بریک کریں گے. وَأْتُو فعل امر ہے، آ جاؤ. حمزہ تا یا کا روٹ ورڈ. واو ساکن یعنی پلورل کو کہا جا رہا ہے. وَأْتُو، آ جاؤ. فعل امر. نی، میرے پاس. مسلمین، فرما بردار بن کے، سرنڈر کر کے. قالت، وہ کہنے لگی. یا ایھا الملأ، اے سردارو. افتونی، جواب دو مجھے. اچھا، افتونی کو ہم پھر بریک کریں گے. جیسے تونی تھا اوپر، آ جاؤ میرے پاس، اس طرح افتو بھی فعل امر ہے. افتو، واو ساکن بتا رہی ہے کہ پلورل یعنی کہ جمع کو کہا جا رہا ہے. افتو، جواب دو. نی، مجھے. اچھا، روٹ ورڈ ہے اس کا فا تا یا. قرآن میں جیسے افتا یفتی کر کے چھپایا ہے، اس کا مطلب
فتوا دینے سے بھی یفتی کم اللہ کبھی کلالہ کے یفتی کم کر کے بھی قرآن میں ہے. اور اس کے مطلب ہوتے ہیں کہ ٹو گیو رولنگ کہ اس پہ کوئی فتوا دو یا ٹو ایکسپلین کرو یا ایڈوائس دو. اب یہاں پہ نا ایڈوائس کرو مجھے، تم مجھے مشورہ دو، تو وہ کہہ رہی ہے، تو اس لیے ٹرانسلیشن جواب دو مجھے. فی امری میرے معاملے میں. افتونی قرآن میں ہمیں اور کہاں ملتا ہے؟ سورہ یوسف میں جب آیت نمبر 43 میں جب بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، اس کے بعد اس نے کہا تھا یا ایھا الملأ، اے سردارو، افتونی مشورہ دو مجھے بتاؤ، ایکسپلین ٹو می، میرے خواب کے بارے میں. پھر انہوں نے افتونی انہوں نے بھی کہا تھا، اور بھی جب پہلے خواب بتایا تھا ان کو تب بھی انہوں نے افتونی، تو ایکسپلین ٹو می. ٹھیک، تو یہ آپ لوگ جب اس طرح دیکھتے ہیں تو یہاں پہ بھی افتونی جواب دو مجھے، ایڈوائز کرو مجھے، فی امری میرے معاملے میں، ماں نہیں، کنتو ہوں میں، قاطعتاً قطعی فیصلہ کرنے والی. اچھا اس کو آپ اس طرح کر لیجئے سٹار. قرآن میں قاف تا عین کا روٹ ورڈ زیادہ تر کاٹنے کے مطلب میں، کٹ آف کرنے کے لیے یا پارٹ کے لیے، قطع جیسے زمین کا قطع حصہ، تو اس طرح قاف تا عین کا روٹ ورڈ ہے. مگر اس میننگ میں حتمی فیصلہ کرنے والی، the one to decide، اس میننگ میں صرف یہیں پہ ہے. قطعی تو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا، قطعی فیصلہ کرنا، قطعی ہے بات، قاطعتاً قطعی، بالکل فائنل، یعنی want to decide. تو اس میننگ میں اس طرح یہ قرآن میں ایک ہی دفعہ ہے روٹ ورڈ. قاف تا عین جب آیا ہے قطع توڑنے کے لیے، کاٹنے کے لیے اس طرح آیا ہے، لیکن قاطعتاً قطعی فیصلہ، want to decide، صرف یہاں پہ میننگ. ما کنت تو نہیں ہوں میں قاطعتاً قطعی فیصلہ کرنے والی، امرن کسی کام کا، حتیٰ یہاں تک کہ تشہدونی تم موجود ہو میرے پاس. یہ بھی فعل ہے، اس کو بھی دو حصوں میں ہم ڈیوائڈ کریں گے، تا پہلے او بعد میں. تم جمع میں ہو، جمع کا صیغہ ہے، شین ہا دال روٹ ورڈ، تم موجود ہو، پریزنٹ ہو، نی اٹیچ پروناؤن ہے میرے پاس. اچھا جب شین ہا دار روٹ ورڈ سے زیادہ تر قرآن میں وٹنس کے میننگ آتے ہیں، گواہی، شہادت، جیسے کہ گواہی دینا، شہادت دینا. موسٹلی یہ روٹ ورڈ وٹنس کی میننگ میں، شہادت کے میننگ میں آتا ہے. مگر یہاں پہ صرف یہاں پہ یہ میننگ اس مطلب میں آیا کہ یو آر پریزنٹ ود می، تم میرے ساتھ پریزنٹ ہو، موجود ہو میرے پاس. اس میننگ میں یہ صرف یہاں پہ آیا ہے. اگر تو اس لیے اس کو آپ اس طرح ہی یاد کریں، اس میننگ میں یہ اور کہیں نہیں نظر آئے گا. قالو انہوں نے کہا، نحنو ہم، اولو قوت والے ہیں. اولی آتا ہے قرآن میں، اس کا مطلب ہوتا ہے possessor of، یعنی والے. تو اولو قوت والے ہیں، و اولو بأسن، اور جنگجو ہیں. اولو تو ہو گیا والے، بأسن جنگ والے. بأس قرآن میں عذاب کے لیے بھی آیا ہے با حمزہ سین، اور جنگ کے لیے بھی آیا ہے. تو اولو بأسن جنگجو ہیں، یعنی ملٹری جو جن کے پاس پاور ہو، جنگ لڑنے والے ہوں، ملٹری جن کے پاس ہے پاور، وہ ہیں. قرآن میں اولو بأسن 2-3 دفعہ آیا ہے، یعنی کہ جنگجو کے مطلب میں. ایک دفعہ ہم اور دیکھ لیتے ہیں، سورہ فتح میں آیت نمبر 16 میں ہے کہ تم بلائے جاؤ گے ایک قوم کی طرف، اولی بأسن possessors of military might، جنگجو، possessors of military might، جن کے پاس جنگی طاقت ہو، اس کے لیے اولی باسن آیا ہے. ایک اور جگہ آیا ہے بس قرآن میں، تو اولی باسن جنگجو کے لیے آیا ہے. تو انہوں نے کہا ہم قوت والے ہیں اور جنگجو ہیں، شدید سخت. والامر، اور فیصلہ، الیک کی طرف تمہارا ہے. جب خالی امر ہے تو اس میں کوئی بھی کام، انہوں نے بھی معاملہ اور کام کی ٹرانسلیشن ہے، امر معاملہ، امرن کام. لیکن جب الامر آ گیا تو فیصلہ بالکل یعنی کہ ال کے ساتھ خاص ہو گیا، اور فیصلہ الیک کی طرف تمہاری طرف ہے. اچھا یہ کی جو ہے یہ مؤنث کا صیغہ ہے. آج ہم مؤنث کے صیغے بھی دیکھتے رہیں گے. الیک کی تمہاری طرف ہے، یعنی کہ ملکہ کی طرف ہے. فانظوری تو دیکھ لو. فا تو اچھا فنظور ہوتا جیسے پہلے ہو چکا، جب وہ ہدہد کو کہا تھا حضرت سلیمان نے، اس میں فنظور کہا تھا. جب مذکر کو آرڈر دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں فنظر، لیکن جب مؤنث واحد کو دیا جائے گا تو فنظوری. تو یہ مؤنث واحد کا ہے صیغہ. فنظوری تو دیکھ لو،
غور کرو. ہم بھی کہتے ہیں نا دیکھ لو کا کیا مطلب ہے غور کرو, تو وہی بات ہے, تو دیکھ لو غور کرو. ماذا کیا کچھ, تأمرین تم حکم دیتی ہو. یہ بھی واحد مؤنث کا صیغہ ہے, تأمرین تم حکم دیتی ہو. حمزہ میم را روٹ ورڈ. قالت وہ کہنے لگی, انا بے شک الملوک بادشاہ, پلورل ہے یہ, اذا جب دخلوا وہ داخل ہوتے ہیں, قریتن کسی بستی میں, افسدو وہ تباہ کر دیتے ہیں, ہاں اسے بستی کو. ہاں کی ضمیر مؤنث کی کس کی طرف جا رہی ہے, قریہ کے آخر میں گولتا ہے, گولتا مؤنث بن جاتی ہے, تو وہ تباہ وہ پلورل ہے, وہ تباہ کر دیتے ہیں ہاں اسے. اچھا, افسد فاس سین دال روٹ ورڈ جو ہے اس کے مطلب ہوتے ہیں افسدہ یفسدو, ٹو کاز کرپشن, ٹو کاز روئن, یعنی کہ کرپشن کرنا, برباد کرنا, دونوں چیزیں اس کے میننگ میں آتا ہے افسدہ یفسدو میں. تو یہاں پہ روئن کے میننگ یوز ہو رہے ہیں, ٹو کاز روئن. افسدو وہ تباہ کر دیتے ہیں, روئن کر دیتے ہیں, ہاں اسے بستی کو, وجعلوا اور وہ کر دیتے ہیں, عزتہ اس کے معزز باشندوں کو. اہلی ہا تو ہو گیا, ہاں بستی کے لیے آ گیا, اہلی ہا اس باشندے یعنی کہ اس بستی کے رہنے والے, عزت معزز. اس کو دوبارہ دیکھیں, عزت معزز, اہلیہ اس کے باشندوں کو, رہنے والوں کو, اس بستی کے رہنے والوں کو, اذلہ ذلیل کر دیتے ہیں وہ لوگ, جو اس کے یعنی کہ عزت دار ہیں لوگ ان کو ذلیل کر دیتے ہیں. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح يَفْعَلُونَ یہ کرتے ہیں اور یہ بھی کریں گے یہی. وَإِنِّي اور بے شک میں, مرسلاتن بھیجنے والی ہوں. اوپر قاطعتن تھا وہ بھی مؤنث کا صیغہ تھا, اب مرسلاتن آخر گولتا ہے, تو وہ کہہ رہی ہیں کہ میں بھیجنے والی ہوں. اچھا, مرسل راسین لام آپ کو پتا بھیجنے کے لیے روٹ ورڈ آتا ہے, اور مرسل بھیجنے والی ہوں. اب وہ اس طرح تو سین کے نیچے زیر ہو تو اس کا مطلب ہے سینڈر. بے شک میں سینڈر ہوں, مطلب سینڈ کرنے والی ہوں, الیہم طرف ان کی بھی ہدیتن ایک ہدیہ. اچھا, ہدیہ ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں, میں قرآن میں ہدیہ صرف 2 دفعہ ہے, دونوں دفعہ آج ہی کے لیسن میں ہم پڑھیں گے, باقی کو ہدیہ قرآن میں نہیں نظر آئے گا, ہم اردو میں ہدیہ کہتے ہیں. اور روٹ ورڈ کیا ہے, ہادال جا, قرآن میں ہادال جا کا روٹ ورڈ ہدایت کے لیے ہے, باقی جگہ صرف یہاں پہ 2 جگہ ہدیہ ہے. بھی ہدیہ ایک ہدیہ, فناظراتن پھر دیکھنے والی ہوں, مرسلاتن بھیجنے والی ہوں, ناظراتن فاعل کا وزن ناظر اس لیے والی کا کے ٹرانسلیشن ہے, پھر دیکھنے والی ہوں, بما ساتھ کس چیز کے, یرجعو لوٹتے ہیں, المرسلون بھیجے ہوئے, قاصد میسنجرز. اچھا, اب یہاں پہ 2 چیزیں کانسیپٹ ہم دیکھیں گے, مرسل اگر ہم خالی اس حصے کو دیکھیں, مرسل اور مرسل, جب میم پہ پیش ہو اور اس طرح یہاں پہ زیر ہو تو اس کے مطلب ہوتے ہیں کہ ون جو وہ ایکٹ کر یعنی کہ کرنے والا, جیسا بھیجنے والے, سینڈر. اور مرسلون کون, جن کو بھیجا گیا, جو میسنجر ہے. ٹھیک ہے, میسج مرسل کا مطلب ہے سینڈر آف میسج, اور مرسلون کا مطلب ہے جو میسنجر بھیجے گئے. قرآن میں مرسلین ایک اور جگہ دیکھتے ہیں ہم, سورہ دخان کی آیت نمبر 5 ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, انا کننا بے شک ہم ہی ہیں, مرسلین بھیجنے والے, سینڈر. تو کس کو بھیجنے والے, زیادہ میسنجرز کو بھیجنے والے, تو مرسلین اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے, تو مرسین کے نیچے زیر ہے تو سینڈر ہو گیا, تو یہ ہو گئے سینڈر. اور مرسلون جو ہے the messengers آ گئے. تو قرآن میں مرسلون کا لفظ, مرسل کا لفظ بیسیکلی سب سے زیادہ پروفٹس کے لیے آیا ہے, کہ میسنجرز کون ہیں, بیسیکلی رسول. تبھی ہم مرسلون کا ٹرانسلیشن ہم کرتے ہیں رسولو کرتے ہیں عام طور پہ, لیکن کبھی کبھار فرشتے بھی میسنجرز کے طور پہ آتے ہیں, اور وہ اکارڈنگ ٹو ٹیکسٹ پتہ چل جاتا ہے. جس طرح ہم 27 پارے کا آغاز کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں قال فما خطبکم ایھا المرسلون, جب حضرت ابراہیم نے ان سے پوچھا تھا کہ اے بھیجے وہ, اے میسنجر, تم لوگوں کا کیا معاملہ, کیوں آئے ہو, تو اس وقت بھی مرسلون میسنجرز فرشتوں کے لیے آئے تھے. تو کبھی مرسلون فرشتوں کے لیے بھی آتا ہے, کیونکہ وہ بھی میسنجرز ہیں. انسانوں کے لیے میسنجر قرآن میں صرف ادھر آیا ہے, کیونکہ یہ کون سے میسنجر ہے جس کو یہ خط ہدیہ دے کے بھیج رہی ہیں, اور میسنجر جو قاصد ان کے جائیں گے. تو انسانوں کے لیے مرسل کا لفظ صرف یہاں پہ آیا ہے, باقی جگہ مرسلون قرآن میں بیسیکلی رسولوں کے لیے آیا ہے میسنجرز,
سیکنڈ نمبر پہ جو ہے ان کے لیے آیا ہے، فرشتوں کے لیے آیا ہے، کم آیا ہے، اور یہ ایک ہی دفعہ آیا ہے انسانوں کے لیے، میسنجرز کے لیے، مگر اس لیے کہ وہ ہدیہ دے کے بھیج رہی تو کہتے دیکھتے ہیں قاصد کے لیے کیا آتا ہے. تو یہاں پہ کون سا کلیئر ہوا ہوگا؟ مرسل اور مرسل، سینڈر اور جو بھیجے گئے ہوں میسنجر، اور میسنجر میں بھی موسٹلی رسول ہوتے ہیں، پھر اینجلز ہوتے ہیں، اور یہاں پہ صرف انسانوں کے لیے یہاں پہ آیا ہے کہ دیکھتے ہیں ساتھ کس چیز کے لوٹتے ہیں، ریٹرن کرتے ہیں بھیجے ہوئے قاصد کیسے آتا ہے. فلما تو جب جاء وہ آیا سلیمان علیہ السلام کے پاس، کون؟ قاصد، ہاں قاصد. قال اس نے کہا، حضرت سلیمان نے کہا، اتمدوننی، اس کو بریک کریں گے، کیا میم دال دال روٹ ورڈ ہے، امدہ یمدون، امدہ یمدو کر کے جب آتا ہے اس کی میننگ ہوتا ہے ٹو ہیلپ. اردو میں بھی ہم مدد کہتے ہیں تو اتنا آسان ہی ہے. تا پہلے اور اونا بعد میں اس حصے کا، تو تم جمع میں ہو. اتمدون، کیا تم مدد دیتے ہو؟ نی اٹیچ پروناؤن ہے مجھے. اتمدوننی، کیا تم مدد دیتے ہو؟ تم سب واو نون ہے یعنی کہ پلورل میں تم لوگ مجھے مدد دیتے ہو. بیمال ساتھ مال کے. فما تو جو، آتانی عطا کیا، نی مجھے، یہ بھی آتا اس نے عطا کیا، نی مجھے، اللہ تعالیٰ نے عطا کیا مجھے، خیرن بہتر ہے، مما اس سے جو آتاکم اس نے عطا کیا تمہیں. آتا کا مطلب ہوتا ہے اس نے عطا کیا، اور کم تمہیں. یہاں پہ بھی آتا کا مطلب اس نے عطا کیا، لیکن چونکہ آگے آ رہا ہے کس نے کیا تو ہم یہاں پہ الگ سے مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ یہ بھی سیم ہی ہے، آتا کم یا آتانی. بلکہ انتم تم ہی، بہدیتکم، اب ساتھ اپنے ہدیے کے، ہدیہ سیکنڈ ٹائم آ گیا بس یہاں پہ، تفرحون تم خوش ہوتے ہو. تا اور اونا تم جمع میں ہو، فارحا فرح ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، تفرحون تم خوش ہوتے ہو. ارجع لوٹ جاؤ، یہ فعل ریٹرن کے لیے اوپر یرجع آیا، اب یہاں پہ فعل امر آ گیا. ارجع لوٹ جاؤ، ریٹرن ہو جاؤ، الیہم طرف ان کے. فلنأتینہم، فا پس، لا البتہ، نہ ہم، نون پہ تشدید، ضرور لائیں گے، ہم ان کے پاس. اچھا، اور حمزہ تا یا کا روٹ ورڈ جب اس کے بعد بی آ رہا ہو اس کی ٹرانسلیشن ہوتا ہے ٹو برنگ، لانا، تب بھی پس البتہ ہم ضرور لائیں گے ان کے پاس، بجنودین، ایسے لشکروں کو، لا قبلہ، نہیں کوئی مقابلہ. اس میننگ میں یہ صرف یہیں پہ آیا قبلہ. قاف با لا کا روٹ ورڈ قرآن میں بہت دفعہ آیا، قبولیت کے لیے آیا ہے، قبل پہلے آگے پیچھے کے لیے آیا، مگر مقابلے کے لیے آپ اس کو اسٹار لا کے یاد کریں گے. اس میننگ میں اور کہیں نہیں آپ کو دکھے گا، نہیں کوئی مقابلہ، نہیں کوئی ریزسٹنس ہوگی، لہم ان کے لیے، بیہا ان کا، کن کا، دوبارہ دیکھیں، لشکروں کے لیے، یعنی کہ کوئی مقابلہ نہیں ہے ان کے لیے، ان کا، کن کا، جنود کے لیے آیا ہے یہ بیہا کی ضمیر، کہ لشکروں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے وہ. ولا، اور البتہ ہم ضرور نکال دیں گے، ہم انہیں، منہا اس سے، کس سے، بستی سے، ان کے جس کہتے ہیں نا بستی کے رہنے والوں کو تباہ کر دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہم ضرور نکال دیں گے انہیں اس سے، بستی سے، اذلتاً ذلیل کر کے، وہم اس حال میں کہ ہم وہ، صاغرون خوار ہوں گے، ذلیل ہوں گے. صاد غین را روٹ ورڈ ہے، صاغر ہوتا ہے چھوٹے ہو جائیں گے، جیسے ہیوملیٹ ہو جائیں گے، تو ہیوملیشن کے میننگ میں. قال کہا، یا ایہا، اے الملأ سردارو. اب یہ حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں ایکم کون تم میں سے، which ever of you، یأتینی which one of you، یأتینی لائے گا میرے پاس. پھر اگین حمزہ تا یا کا روٹ ورڈ جب اس کے بعد بی آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو برنگ. یأتی لائے گا، نی میرے پاس، بی عرشہا عرش تخت اس کا، مؤنث کا کس کا، وہی اس عورت کا. قبلہ اس سے پہلے، ان کے، یأتونی وہ آئیں، یہاں پہ وہ جمع میں ہیں وہ آ جائیں، نی میرے پاس، مسلمین فرمانبردار بن کے. قال کہا، افریتن ایک دیو نے. افریت کے روٹ ورڈ ہے عین فارا، یہ قرآن میں ایک ہی دفعہ آیا ہے یہاں پہ، اس کا مطلب ہے دا اسٹرانگ ون، جو سب سے دیو تھا، اسٹرانگ تھا. افریتم من الجن، جنوں میں سے، انا میں، آتی کا میں لے آؤں گا. پھر اگین حمزہ تا یا روٹ ورڈ کے بعد بی آ رہا ہے، تو برنگ کے مطلب میں میں ایک میں بھی شامل ہے، میں آتی میں برنگ کروں گا، میں لے آؤں گا، کا آپ کے پاس، بھی اس سے تخت کو.
قبل اس سے قبل ان کے تقوم آپ کھڑے ہوں من مقامک اپنی جگہ سے وانی اور بے شک میں علیہ اس پر لا البتہ قوی قوت رکھنے والا ہوں امین بہت امانت دار ہوں 40 قال کہا الذی اس نے عندہ جس کے پاس علم من الکتاب علم تھا کتاب کا انا میں آتی کا میں لے آؤں گا پھر اگین اس کے بعد بھی ہے تو میں لے آؤں گا برنگ کروں گا آپ کے پاس بھی اسے تخت کو قبلہ اس سے پہلے کہ ان یہ یرتدہ لوٹے را دال دال روٹ ورڈ ہوتا ہے یرتدہ رت جب ہم کر دیتے ہیں بات لوٹا دی جاتی ہے سب مرتد ہوتا ہے جو دین سے پھر جائے تو یرتدہ لوٹے الیکا طرف آپ کے طرفک نظر آپ کی طرف کا لفظ قرآن میں گلانس کے لیے گیس کے لیے نظر کے لیے استعمال ہوا ہے طرف نظر کا آپ کی دیکھتے ہیں کہاں پہ یہاں پہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 43 میں کہ لا یرتدو نہیں ریٹرن ہوگی پلٹے گی وہی جیسے ابھی ہم نے دیکھا لوٹے گی الیہم طرف ان کی طرفہم ان کی گیز ان کی نگاہ تو یہی طرف اس میں بھی استعمال ہوا ہے اور یرتدو بھی ہوا ہے اور آگے دیکھتے ہیں فلما پھر جب رآہو اس نے دیکھا اسے رآ میں اس نے کہاں سے آیا فعل ماضی کے آخر میں کھڑی زبر یا زبر تو اس میں واحد مذکر کی ضمیر رآ اس نے دیکھا ہو اسے تخت کو مستقرن رکھا ہوا قاف را را روٹ ورڈ ہے مستقر قاف را را روٹ ورڈ قرآن میں مستقر کر کے 3 دفعہ آیا ہے لیکن ان 2 جگہ پہ اس کی میننگ ڈیفرنٹ ہے یہاں پہ اس کی میننگ ہے پلیسڈ رکھا ہوا تو اس میننگ میں آپ اس کو سٹار لا کے یاد کر لیں یا آپ کو مستقر 3 دفعہ دکھے گا مگر اس کی میننگ ڈیفرنٹ ہے اس کے یہاں پہ میننگ ہے رکھا ہوا پلیسڈ جب اس نے دیکھا اسے مستقرن رکھا ہوا اندہ اپنے پاس قالا اس نے کہا ہاذا من فضل ربی یہ فضل سے ہے میرے رب کے لی یبلونی لی تاکہ فعل سے پہلے جب لی آیا تھا ٹرانسلیشن تاکہ یا یہ کہ تاکہ یبلو وہ آزمائے اور نی مجھے بالام واو روٹ ورڈ ہوتا ہے اشکر آ کیا اشکر آ میں اشکر میں شکر کرتا ہوں ام یا اکفر رو میں ناشکری کرتا ہوں ومن شکر اور جس نے شکر کیا فإنما تو یقیناً یشکر وہ شکر کرے گا لنفسہ ہی اپنے ہی لیے ومن کفر اور جس نے کفر کیا فإنما تو یقیناً ربی میرا رب غنی بہت بے نیاز ہے کریم نہایت عزت والا ہے قالا اس نے کہا نکرو انجانا کر دو نکر تنکیر قرآن میں یہ نون پہ یعنی کاف پہ تشدید کے ساتھ یہ اس باب میں ایک ہی دفعہ آیا ہے اس کی میننگ ہے انجانا کر دو تو اس کو آپ سرکل اس طرح یاد کریں کہ تھوڑا سا یہ اس باب میں تو ایک ہی دفعہ آیا ہے اور نون کا فرا کا روٹ ورڈ قرآن میں موسٹلی انکار کے لیے آیا ہے ڈینائی کرنے کے لیے اور رانگ منکر جیسے کوئی چیز ہو رانگ ایول چیز ہو اس کے لیے نون کا فرا آیا ہے لیکن ایک اور جگہ پہ ہم اس کے انفیملیئر کے معنی دیکھیں گے انجانا کے باب میں تو یہ اس باب میں ایک ہی جگہ آیا ہے نکرو انجانا کر دو فعل امر ہے یہ نکرو انجانا کر دو لہا اس کے لیے اس کا تخت اس عورت کے لیے اس کا تخت کو انجانا کر دو انفیملیئر کر دو کہ نہیں پہچانا رائٹ اب اس کو ہم ایک اور جگہ دیکھیں گے ایک منٹ ہاں یہیں پہ سوری ادھر دیکھیں سورہ ہود کی آیت نمبر 70 میں جب فرشتوں نے اپنے ہاتھ نہیں بڑھائے کھانے کی طرف نکیرہم تو حضرت ابراہیم نے ہی فیلٹ انفیملیئر آف دم ان سے اجنبیت پائی تو اس میں دیکھیں یہ وہی والے میننگ آ رہے ہیں کہ انفیملیئر نکیرہم انہیں وہ انفیملیئر سے لگے کہ یہ فرشتے اجنبی سے لگے تو یہ جو انفیملیئر چیز ہے یہ آپ کو یہاں پہ ملے گی اور ایک اور جگہ بس نون کا افرا کے روٹ ورڈ میں آپ کو انفیملیئر کا میننگ قرآن میں زیادہ نہیں ملے گا لیکن صرف آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اس سے تھوڑا فیملیئر ہو جائے اس میننگ سے انجانا یعنی انفیملیئر کر دو اس نے کہا نکرو انجانا کر دو لہا اس کے لیے اس کا تخت ننظر ہم دیکھتے ہیں کیا تہتدی وہ ہدایت پاتی ہے یہ تا مؤنث کی ہے تہتدی وہ ہدایت پاتی ہے ام یا تکونا ہوتی ہے وہ پھر اگین یہ تا مؤنث کی ہے ہوتی ہے وہ من الذین ان میں سے جو لا یہتدون نہیں وہ ہدایت پاتے فلما پھر جب جاءت وہ آ گئی تا ساکن آخر میں آ رہا ہے وہ مؤنث کا ہے
وہ آ گئی، قیلا کہا گیا، ہا کذا، کیا ہا کذا اسی طرح کا ہے. ہا کذا جو ہے اس میں اشارہ ہے، اس کے مانیں گے از لائک دیٹ، کہ اسی طرح تھا. ہا کذا کیا اسی طرح کا ہے، عرشو کی تخت تیرا. یہ کی جو ہے یہ بھی مؤنث کا صیغہ ہوتا ہے. عرشو کی تخت تیرا. قالت وہ بولی، کأنہ گویا کہ وہ. انچا کأنہ پورا ایک ہی لفظ ہوتا ہے، یہ کا اور انا الگ الگ نہیں ہوتا. کأنہ کا مطلب ہوتا ہے گویا کہ، ایز اف، اور ہی وہ گویا کہ وہ ایز اف اٹ. ہاں وہی ہے، جیسے ہوا وہی ہے. وَأُوتِینَا اور دیے گئے ہم. پیسو پہلے بھی آ چکا ہے پچھلے لیسن میں، جہاں حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا قصہ سٹارٹ ہوا تھا. دیے گئے علم ہم، علم من قبلہا اس سے پہلے ہی، اس وَقُنَّا اور تھے ہم مسلمین فرما بردار. وصدہ اور روک رکھا تھا اس سے، یعنی اس عورت کو، ماں جس کی کانت تھی وہ، تا ساکن وہ مؤنث تھی، تعبدو وہ عبادت کرتی. تعبدو میں پھر تا جو ہے مؤنث کی ہے، وہ عبادت کرتی تھی، من دون اللہ سوائے اللہ کے، یعنی اس نے اس کو روک رکھا تھا اس عورت کو. انہا بے شک وہ، کانت تھی وہ، من قوم کافرین قوم سے کافروں کی. لاسٹ آیت آ گئی آج کے لیسن کی 44. قیلا کہا گیا، یہ بھی پیسو ہوتا ہے، قیلا کہا گیا، لہا اس سے. جب بھی قاف و لام روٹ ورڈ کے بعد لا یا لی آتا ہے، اس کا مطلب ہے کس سے. قیلا کہا گیا، کس سے کہا گیا، لہا اس سے، یعنی کہ اس عورت سے، اس فیمنن سے. ادخلی داخل ہو جاؤ. ادخلی اس میں بھی یہ یا ساکن مؤنث کی ہے. ادخلی داخل ہو جاؤ، جب مؤنث کو حکم دینا ہوتا ہے، یعنی فعل امر مؤنث کے لیے یا ساکن ایڈ ہو جاتا ہے. ادخلی داخل ہو جاؤ، الصرح محل میں. صادرہ ہا روٹ ورڈ ہے، قرآن میں یہ ٹوٹل 4 دفعہ ہے. 2 دفعہ تو آپ نے یہاں پہ دیکھ لیا صرح محل کے میننگ میں، پیلیسز میں، اور 2 دفعہ اور لافٹی ٹاورز کے لیے ہے یہ قرآن میں. جیسے کہ سورہ غافر کی آیت میں 36 میں، جب وہ فرعون نے کہا تھا حامان کو کہ میرے لیے بناؤ ایک بلند عمارت، لافٹی ٹاور بناؤ، تو اس میننگ میں ہے 2 دفعہ قرآن میں، اور 2 دفعہ آپ کو یہاں پہ دکھ رہا ہے پیلس محل کے معنی میں، صرح محل میں. فلما تو جب رأت ہو، یہاں مؤنث کی تا ہے، رأت اس مؤنث نے دیکھا ہو اسے، حسبت ہو وہ مؤنث، پھر یہ تا سیکنڈ مؤنث کی، وہ سمجھی ہو اسے، کس کو، محل، یعنی اس نے دیکھا اسے محل میں جب وہ انٹر ہوئی. لجتن گہرا پانی. لام جیم جیم روٹ ورڈ، یہ قرآن میں 2 دفعہ جب یہ فعل کی طرح آئے ہے تو اس کے میننگ ڈیفرنٹ ہے، اور جب یہ 2 دفعہ ہی اسم کے، ٹوٹل 4 ٹائم یوز ہوا ہے یہ روٹ ورڈ، لیکن 2 دفعہ فعل کے لیے آیا، اس کی میننگ ڈیفرنٹ ہے. مگر جب اسم کی طرح آیا ہے تو اس کا مطلب ہے گہرا پانی، ڈیپ. ایک دفعہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں پول جیسے گہرا پانی، ایک دفعہ سورہ نور کی آیت نمبر 40 میں، او کظلمات فی بحر لجی، ڈیپ. تو ڈیپ کے مطلب میں وہاں پہ آپ لام جیم جیم روٹ ورڈ دیکھا ایک دفعہ اسم یہ رہا ڈیپ کے مطلب میں، اور ایک دفعہ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ گہرا پانی، ڈیپ، اس میں یعنی یہ روٹ ورڈ ہی نہیں یوز ہوا زیادہ قرآن میں. لجتن گہرا پانی، وکشفت اور اس نے کھول دی. تا ساکن تو مؤنث کی ہوگی، کشفہ روٹ ورڈ ہے. کشف کہتے ہیں دور کرنے کو، کھولنے کو، ریویل کرنے کو. کشف تو کشف کاف شین فا، اس نے کھول دی. ان فرام ساقیہا، اب اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دی. ساقی دونوں پنڈلیاں کھول دی، یعنی کہ ساق ایک ہوتا ہے اور ساقی اس کا صیغہ ہے، ای کی جو آواز ہے یہ تسنیہ کا صیغہ ہے. دونوں پنڈلیاں کھولنی اپنی، یعنی اوپر جو پینٹس کو کیا تھا. تو ساق قرآن سین و قاف روٹ ورڈ ہے. ساق قرآن میں ٹوٹل 4 ٹائمز آیا ہے. 2 دفعہ آپ یہاں پہ دیکھ لیں، والتفت الساق بالساق، جو یہ سورہ قیامہ کی آیت نمبر 29 ہے، اور لپٹ جائے گی پنڈلی لیگ دوسری پنڈلی سے. تو اس میں پنڈلی کے میننگ ہی ہے. تو یہاں پہ 2 دفعہ آپ نے دیکھ لیا سین و قاف ساق، اور ایک یہاں پہ بھی 1 دفعہ آپ دیکھیں ساقی پنڈلیاں اپنی. قالا اس نے کہا، انہو بے شک وہ، سرح محل ہے، ممرد چکنا. روٹ ورڈ اس کا میم را دال. قرآن میں میم را دال روٹ ورڈ کم یوز ہوا ہے، اور اس میننگ میں صرف یہیں پہ آیا ہوا ہے، اسموتھ کے میننگ میں، میکس بیڈ اسموتھ، اس میننگ میں. اور اس طرح
اس شکل میں صرف یہیں پہ آیا ہے تو آپ اس کو ایسے ہی یاد کریں. باقی تو میم را دال تھوڑا سا 2-3 دفعہ آیا ہے مگر ڈفرینٹ میننگس میں. ممردن چکنا, میڈ اسموتھ, من قواریر شیشوں سے بنایا گیا. قواریر کا روٹ ورڈ ہے قاف را را. قواریر قرآن میں 3 دفعہ آیا ہے. اس میں اس کے مطلب کیا ہوتے ہیں؟ شیشے سے بنایا ہے یا پھر جیسے کرسٹل کلیئر. تو یہاں پہ 1 دفعہ آپ نے دیکھا ہے اور 2 دفعہ ہم دیکھیں گے سورہ مدثر انسان میں, بلکہ سورہ انسان کی آیت نمبر 15 میں اور 16 میں, کہ ان کو جو کپس ہوں گے کانت قواریرا, کرسٹل کے شیشے کے پیالے ہوں گے. تو شیشے کے پیالے اور پھر قواریر 1 دفعہ اور کرسٹل کلیئر. قواریر شیشہ کرسٹل کلیئر. تو کرسٹل اور شیشے کے لیے قواریر کے لفظ قرآن میں 3 دفعہ ہے. 2 دفعہ آپ نے سورہ انسان میں دیکھ لیا اور 1 دفعہ یہاں پہ بنایا گیا شیشوں سے. قالت وہ کہنے لگی ربی اے میرے رب, انی بے شک میں ظلمت نفسی ظلم کیا میں نے نفسی اپنی جان پر, واسلمت اسلام لے آئی میں مع سلیمان علیہ السلام کے ساتھ, للہ اللہ کے لیے, رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا. یہاں پہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا. اس میں جو بھی غلطی کمی کوتاہی تھی ہماری نفس کی وجہ سے تھی, اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں معاف کرے, اس کے بہترین حصے سے ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنائے, ہمیں بھی اللہ کو ماننے والا اور اپنے گناہوں پہ توبہ کرنے والا بنائے. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے بہت ظلم کر لیا اپنے نفسوں پہ, اپنی جان پہ, اور اسلم تو, اور اب ہم جو ہے فرما بردار بننا چاہتے ہیں آپ کے اپنے رب کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے, ہمیں گناہ معاف فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.